عابد شیر علی صاحب، یہ جو آج کل روپے کا کرائسس ہے، یہ آپ کی حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے، بہت ان پاپولر ہے، اور لوگوں کے لیے تو بہت مشکل ہے ہی. مطلب ایک عام آدمی تو اب زندہ کیسے رہے گا، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. ابھی پہلے آپ نے عمران خان کی تقریر سنائی جو اس وقت نتھیا گلی میں بیٹھ کر کے پی ہاؤس میں بیٹھ کر قوم کو کہہ رہا ہے کہ قربانی دیں، خود جیکٹیں پہن کے موسم کو انجوائے کر رہا ہے، لوگوں کو کہتا ہے جی مہنگائی کے لیے نکلیں. خود عمران خان نتھیا گلی میں کے پی ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر گورنمنٹ کے مال کے مزے اڑا رہا ہے، جیکٹیں پہن رہا ہے، ٹھنڈ انجوائے کر رہا ہے، لوگوں کو کہہ رہا ہے لڑے مریں، سڑکوں پہ نکلیں، مہنگائی مارچ کریں، خود مفت خورا وہاں پہ پہنچا ہوا ہے. بات آپ نے جو دو نمبر کی، بالکل ان پاپولر ڈیسیجنز لینے پڑ رہے ہیں ملک صاحب. جیسے آپ نے خود اپنے انٹرویو میں فرمایا کہ جو ملک کے مخدوش معاشی معاملات ہیں، جو ڈس آنیسٹی کے ساتھ ایک اینگرو کو فیل کرنے والے منسٹر کو فائنانس منسٹر بنا دیا. انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد 200 لوگوں کی معاشی ٹیم ہے، وہ معاشی ٹیم کا آپ نے بھی معائنہ کر لیا، ہم نے بھی کیا. دیکھ لیں اسحاق ڈار صاحب اور پی ایم ایل این کے دور میں جو معاشی معاملات تھے، جو اب 3.5-4 سال کے بعد جو پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، آج ایک ارب ڈالر کے لیے آپ کو ترلے کرنے پڑ رہے ہیں، آپ کو اپنے معاملات کو اسٹیک پہ لگانا پڑ رہا ہے. یعنی کہ آپ نے عزت کا جنازہ نکال دیا. آپ دوست ممالک سے، اپنے برادر کنٹریز کے سے پیسے ادھار لے کر اپنے اسٹیٹ بینک میں رکھ رہے ہیں اور اوپر سے آنکھیں نکالتے ہیں. ان کو بھی ناراض کیا ہوا ہے. تو دیکھیں اب 2 مہینوں کے اندر ملک صاحب ہم نے بہت ان پاپولر ڈیسیجنز کیے ہیں جو دل پر پتھر رکھے ہیں. ظاہر ہے عوام بھی سمجھدار ہے. انہوں نے جو حرکات کی، انہوں نے اپنے لوگوں کو اگر نکلے، میرا خیال اس سے زیادہ سنیمے میں لوگ فلم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جتنا کہ میں نے کل سنڈے کو جو احتجاج کی کال دی نتھیا گلی میں بیٹھ کے دی. تو ملک صاحب ہم بالکل معاملات کی تہہ تک ہیں. کس کا دل چاہتا ہے کہ ایسے ان پاپولر ڈیسیجنز کر کے عوام کے اندر جائے؟ تو یہ جو مائنز وہ بچھا کے گیا ہے ملک کے اندر، جہاں پہ سرکولر ڈیٹ لے لیں، جہاں کوئی بھی آپ ملک صاحب اٹھا لیں، اب ملک چلانے کے لیے اب لوگوں کی ایل سیز بینک کھولنے کی، جس ملک کی عزت اتنی ہو کہ ایل سیز نہیں کھول رہی بینک، جہاں پہ انسرٹنٹی ہو، تو وہ ملک کا جو 3.5 سال وزیر اعظم رہ کے گیا ہے، آج وہ بھاشن دے رہا ہے. نیب کے این آر او تم نے دیا، اپنی کیبنٹ کو تم کور دے کے گئے کہ جی جو کیبنٹ ڈیسیژن لے گی، جو آپ ریاض ملک کے 52 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں آیا، اس کا پتہ ہی نہیں کہ کدھر گیا. وہ بھی کیبنٹ کے اوپر پوری کی پوری کیبنٹ نیب کی کسٹڈی میں جاتی ہے. یہ وہ ڈیسیژنز کر کے گئے ہیں ملکی معیشت کے لیے کہ نواز شریف کو پکڑ لو، شہباز شریف کو پکڑ لو، مریم نواز کو پکڑ لو، حمزہ شہباز کو اندر کر دو، شاہد خاقان کو، سعد رفیق کو، پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کو اندر کر دو، اور 3.5-4 سال میں کچھ بھی نہیں نکلنا. تو ملک صاحب آپ مجھے بتائیں کہ جو شخص، میں آپ کا 1 منٹ لوں گا، جو شخص ایک ملک کا وزیر اعظم رہا، کبھی آپ نے نواز شریف کے منہ سے سنا ہوگا جی پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ جو آپ بھیج کے گئے ہیں، جو آپ بھو کے گئے ہیں، اب اس کی آپ ملک کو دھائیاں دے دیں کہ ملک سری لنکا بننا چاہیے. اس شخص کو تو اندر کر دینا چاہیے جو پاکستان کے لیے مائنز بچھا کے گیا اور پاکستان کو اوپر سے کہہ رہے جی کہ سری لنکا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر کے گئے ہیں. ہم اس کی اونرشپ لیتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کمیٹڈ ہیں ملک صاحب کہ ملک کو خوشخبریاں دیں گے، لیکن ضرور مشکل ترین وقت ہے.